قلوپترا۔ تاریخ کا ایک ایسا حسین و جمیل ملکہ جس نے اپنی خوبصورت سے بڑی بڑی سلطنت سپاہی ہستی سے مٹا دی تھی۔ گیارہ سال کی کم عمری میں اپنی بڑی بائی سے شادی، پھر اس کی وفات کے بعد 18 سال کی عمر میں اپنے 13 سال نابالغ بائی کے ساتھ شادی کرنے والی ملکہ، پٹاوی کی آگ میں جلتے ہوئے خود کو زہریلی مصری کوبرا سام سے ڈسوایا۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ قدیمی مصر میں قلوپترا نامی ایک حسین و جمیل ملکہ رہتے تھے جس کی خوبصورتی کا آج بھی مثالیں دی جاتی ہے۔ اس کی ذہانت، حسن اور جوانی نے روم کے مشہور جرنیلوں کو شامل کر کے سلطنتوں کو پناہ کر دیا۔ ان کی دلکشی اور جادوئی شخصیت نے ان کو خوش زندگی دینے والی قوتیں دی تھی، لیکن ان کی محبت نے انہیں ایک دردناک داستانی عشق و بے وفائی میں مبدل کر دیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مقام حاصل کر گئی۔ مورخین کے مطابق قلوپترا ایک رازدار اور انوکھی شخصیت تھی جس نے حسن و چاشنی کے جادوئی ہتھیاروں کو استعمال کر کے روم کی سلطنت پر قائم ہونے کا مقصد رکھا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق 51 قبل مسیح میں قلوپترا کے باپ کی وفات کے بعد اس کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن قلوپترا سے شادی کی۔ اس کی بائی کی ہلاکت کے بعد 13 سال چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہیں روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو قلوپترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑی بائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والا قلوپترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے قلوپترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسین شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پر اشوب اور اموری مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنی درباری امراء کی مدد سے موذ زور بیوی قلوپترا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بطلیموس کی ہلاکت پر قلوپترا نے خاندانی فرعونی شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کی دعویدار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ قلوپترا اپنی خاوند کے بعد شام میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی جہاں انہوں نے خدائی دعویدار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلنا شروع کر دیا۔ ان کی کہانی تاریخ روایات کی روشنی میں بہت مختلف نظر آتی ہے اور ان کے کردار کا انجام بھی مختلف ممکن ہے۔ قلوپترا کی ماری کا عشق کا پہلا شکار روم کا اور شہری آپاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کی سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے یہ قلوپترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنی سب سے بڑی حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو قلوپترا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو قلوپترا اس کی معاہب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ اگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا قلوپترا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتے ہوئے قلوپترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل اکٹیوین سے شکست کھائی تو قلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چکی۔ اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والی فاتح جرنیل اکٹیوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی ارزوئی ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کو بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔
تاریخ کے مطابق اس نے اپنے ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک ایک افواہ پہنچائی کہ کلیوپاترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے کلیوپاترا خود کو زہریلی مصری کوبرا سام سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپاترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعتی اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کی اپنی ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسے کلیوپاترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل اکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے جرنیل کی ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔